سماجی کاری 49 سنن ابن ماجہ نمبر 3775 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی تیسرا شخص موجود ہو تو وہ خلوت میں بات نہ کریں کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اسلام اتحاد کو فروغ دیتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی خبردار کیا گیا ہے جو لوگوں کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسی زبان میں گفتگو کرنا بھی شامل ہے جو تیسرا شخص نہ سمجھتا ہو۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو راحت محسوس کرے، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں تک امن کا اسلامی سلام پھیلائیں جنہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اس انداز میں نجی گفتگو کرنا اس فرض سے متصادم ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ صرف ہنگامی حالات میں دو افراد کو کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں خفیہ طور پر بات کرنی چاہیے، ورنہ انہیں انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ تیسرا شخص چلا جائے، کوئی دوسرا گروپ میں شامل نہ ہو جائے تاکہ تیسرا شخص خود کو چھوڑا ہوا محسوس نہ کرے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس تعلیم کو نافذ کرے، یعنی دوسروں کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں اور حالات میں راحت محسوس کرے جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث نہ بن جائے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا جائے جس طرح سے کوئی دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا چاہے۔ انہیں عوام میں دوسروں کو شرمندہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس لیے نجی طور پر اور نرمی سے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ انہیں خوش آئند رویہ اپنانا چاہیے تاکہ دوسرے ان کے آس پاس راحت محسوس کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے اسباب کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ادھوری ضروریات لوگوں کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔